میری مالکین نے مجھے اپنی 16 سال کی بیٹی کے ساتھ ایک رات اس کے کمرے میں بند کر دیا اور کہا کہ آج رات خوب مزے کرو۔ میں حیران تھا، کوئی ماں ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ وہ بیچاری سو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میری نیت خراب ہو گئی، اور پوری رات میں نے اس کے ساتھ جو کیا اس نے تو میری زندگی ہی بدل دی، کیونکہ اس نے مجھے… میرا نام ہاشم ہے اور میں اپنی بے روزگاری سے بڑا ہی پریشان تھا اور جگہ جگہ نوکری ڈھونڈ کر تھک چکا تھا۔ ایک جگہ میرا انٹرویو تھا، لیکن مجھے وہاں بھی نوکری نہیں ملی تھی۔ میں وہاں سے آ رہا تھا، گرمی بہت زیادہ تھی۔ سر اٹھا کر میں نے آسمان کو دیکھا تو چلچلاتی دھوپ میرے آنکھوں میں لگ رہی تھی۔ میری آنکھیں نہیں کھل رہی تھی، ماتھے پر پسینہ آ رہا تھا۔ میں نے پسینہ صاف کیا اور گہری سانس لی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سورج بھی مجھے آزما رہا ہے۔ پہلے جو دھکے میں اپنی زندگی سے تنگ آ کر کھا رہا تھا وہی میرے لیے بہت تھے کہ آج اس گرمی نے بھی میرا دماغ خراب کر دیا تھا۔ میں اپنے ہاتھ میں پکڑی فائل کو اپنے سر پر رکھ کر خود پر چھاؤں کرنے لگا۔ سڑک کنارے میں تیز تیز چلتا ہوا جا رہا تھا کہ تبھی اچانک مجھے ایک پیڑ نظر آیا۔ میں اس پیڑ کے نیچے آ کر کھڑا ہو گیا۔ پوری سڑک پر چاروں طرف دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ اس پیڑ کے نیچے مجھے کچھ سکون مل گیا تھا۔ اپنے بیگ سے پانی کی بوتل نکال کر جیسے ہی پانی پینے کے لیے منہ لگایا تو پانی بھی ختم ہو چکا تھا۔ پیاس کی وجہ سے میرا برا حال ہو چکا تھا۔ دور دور تک کہیں بھی مجھے پانی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہر کوئی اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھا۔ ایک میں ہی تھا جو بد نصیبی لے کر پیدا ہوا تھا۔ بچپن سے لے کے جوانی تک پہنچتے پہنچتے میں نے بہت سارے سبق سیکھ لیے تھے۔ پانی کی خالی بوتل لے کر میں آس پاس نظر دوڑانے لگا کہ کہیں کوئی نل ہی دکھ جائے کہ پانی بھر سکوں۔ ابھی میں آس پاس دیکھ ہی رہا تھا کہ مجھے محسوس ہوا کہ میرے پاس کوئی کھڑا ہے۔ تبھی کسی نے آگے ہاتھ بڑھا دیا۔ میں کنفیوز ہو رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی اس ہاتھ میں دیکھا تو ٹھنڈے پانی کی بوتل تھی۔ وہ ہاتھ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ ہاتھ بالکل گورا دودھ جیسا سفید تھا۔ اس میں سونے کی انگوٹھی اور کلائی میں چوڑیاں تھیں۔ جب میں نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تو میں چونک گیا تھا۔ وہ عورت بے حد زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کی عمر 40 سال لگ رہی تھی، لیکن اتنی عمر ہونے کے بعد بھی اس کا جسم ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی 20-25 سال کی لڑکی کا ہوتا ہو۔ اس نے اپنے آپ کو فٹ رکھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی اور چہرے پر مسکراہٹ آئی ہوئی تھی۔ کہنے لگی، یہ لو پانی پی لو، تمہیں پیاس لگی ہے نا؟ میں وہاں دور سے کھڑی کافی دیر سے تمہیں دیکھ رہی ہوں۔ تم مجھے کچھ پریشان نظر آ رہے ہو۔ جیسے تمہاری حالت ہے، تمہاری حالت کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ تم بہت ہی زیادہ پریشان ہو۔ میں نے بھی ٹھنڈے پانی کی بوتل کو پکڑا اور پانی پینے لگا۔ ایک ہی سانس میں وہ پانی ختم کر چکا تھا۔ میں نے وہ بوتل اس عورت کو واپس کر دی۔ وہ اتنی زیادہ خوبصورت تھی کہ آس پاس کے کافی سارے مرد اسے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے۔ وہ ایک بڑی سی گاڑی میں آئی ہوئی تھی۔ اس کا گیٹ اپ بتا رہا تھا کہ وہ ایک بہت امیر اور اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور انہیں بتایا کہ جی، میں یہاں پاس میں ہی ایک جاب انٹرویو کے لیے آیا تھا۔ کافی ٹائم سے جاب کی تلاش میں ہوں، لیکن جاب ہے کہ مل ہی نہیں رہی۔ میں کئی بار انٹرویو دے چکا ہوں، لیکن ہر بار میری قسمت مجھے انگوٹھا ہی دکھا دیتی ہے۔ میرے اتنا پڑھا لکھا ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ فی الحال آپ کا شکریہ۔ اس عورت کو پھر سے شکریہ کہا اور جلد سے جلد میں اپنے گھر جانا چاہتا تھا، کیونکہ گھر جانے کے لیے مجھے اپنی بیمار ماں اور جوان بہن کے لیے کھانے کے لیے سبزی وغیرہ بھی لے کر جانی تھی۔ میں یہاں سے کچھ لے کر جاتا تھا تبھی مجھے کھانا بنا ہوا ملتا تھا، کیونکہ میں اکیلا ہی تھا جسے گھر کی ذمہ داری اٹھانی تھی۔ میں جلدی سے وہاں سے جانے لگا۔ پیسے بچانے کے چکر میں زیادہ سے زیادہ پیدل ہی چلتا تھا۔ رکشے میں بھی پیسے ہی دیے جاتے ہیں، کوئی ہمیں فری میں تو نہیں چھوڑ سکتا، اور یہاں میرے پاس پیسوں کی بہت زیادہ کمی تھی۔ بہت سوچ سمجھ کر چلنا پڑتا تھا۔ ابھی میں بھیڑ بھاڑ والی جگہ سے نکل کر آگے بڑھا ہی تھا کہ مجھے لگا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ گلابی سوٹ والی عورت پیچھا کرتے ہوئے میرے پیچھے آ رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے ایک بار پھر میری طرف دیکھنے لگی تھی۔ میں کچھ سمجھ نہیں پایا تھا۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے اس عورت کا گھر بھی اسی راستے پر ہو، لیکن وہ پیدل کیوں آ رہی تھی؟
یہی بات میں سوچ رہا تھا، پھر وہ برابر میں آ کر میرے قدم سے قدم ملا کر چلنے لگی، تو ایک سیکنڈ کے لیے میں بھی رک گیا تھا۔ میرے رکنے پر وہ بھی رک گئی تھی اور پھر اسٹائل بنا کر کھڑی ہو گئی اور مجھے دیکھنے لگی۔ اس عورت کی حرکتیں مجھے بہت عجیب لگ رہی تھی۔ مجھے تو وہ عورت مینٹل سی لگ رہی تھی، لیکن اتنی خوبصورت عورت بھلا میرا پیچھا کیوں کر رہی تھی؟ فی الحال میری خودداری میرے بیچ میں آ گئی تھی اور میں اس عورت کی چالاکی کو اچھے سے سمجھتا تھا۔ میں اسے گھور کر کہنے لگا، کیا بات ہے میڈم، آپ میرا پیچھا کیوں کر رہی ہو؟ میں نے آپ کو شکریہ بول دیا، کیا آپ کو پانی کے بھی پیسے دینے پڑیں گے؟ وہ میری بات سن کر مسکرانے لگی۔ اس ٹائم اس نے اپنے پرس سے ایک اینولپ نکالا اور میرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ وہ اینولپ دیکھ کر مجھے شوق لگا تھا کہ کیا تھا اس میں اور وہ عورت اسے مجھے کیوں دے رہی تھی۔ میں نے اسے کھول کر دیکھا تو مجھے اچانک ہی جھٹکا لگ گیا تھا۔ اس میں تو بہت سارے پیسے موجود تھے جن کو میں گن تو نہیں سکتا تھا، لیکن اتنا آئیڈیا ہو چکا تھا کہ وہ لاکھوں روپے تھے۔ میرے تو ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ ادھر میرے جیب میں صرف 200 روپے ہی پڑے تھے اور وہ عورت کہہ رہی تھی کہ یہ لاکھوں روپے ہیں اور یہ پیسے تمہارے بھی ہو سکتے ہیں، میں یہ پیسے تمہیں دے دوں گی، کیا تم ان 5 لاکھ روپے کے مالک بننا چاہو گے؟ یہ سن کر تو میں حیران رہ گیا تھا۔ آخر کس کام کے لیے وہ 5 لاکھ روپے دے رہی تھی؟ میں نے سوال کیا، آپ یہ 5 لاکھ روپے مجھے کیوں دینا چاہتی ہو؟ میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں، آپ کی میری تو کوئی پہچان بھی نہیں ہے اور نہ ہی میں نے آپ کا کوئی کام کیا ہے، کیا آپ مجھے بیوقوف بنا رہی ہو؟ وہ عورت گھور کر مجھے دیکھنے لگی۔ میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتی ہوں، لیکن یہاں پر نہیں، ہم دونوں آگے کی طرف کہیں بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں۔ وہ عورت میرے آگے آگے چل رہی تھی اور میں اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ میرے دل میں تو خوشی امڑ رہی تھی۔ یہ عورت مجھے 5 لاکھ روپے دینے والی تھی۔ میں تو 5 لاکھ روپے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ آخر 5 لاکھ روپے کوئی چھوٹی رقم تو نہیں ہوتی اور مجھ جیسے غریب کے لیے تو یہ پیسے بہت تھے۔ ان پیسوں سے تو میں اپنا کاروبار بھی کر سکتا تھا۔ میرے دماغ میں بہت سارے خیال آنے لگے تھے۔ وہ عورت چلتے چلتے مجھے ایک ہوٹل میں لے آئی۔ یہاں پر اندر آنے کے بعد ہم دونوں ایک طرف بیٹھ گئے۔ اس نے ویٹر سے کہہ کر کافی کا آرڈر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس عورت کے پاس کسی کی کال آ گئی اور وہ فون پر بات کرنے کے لیے چلی گئی۔ اتنی دیر میں چاروں طرف نظر دوڑا کر ہوٹل کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کافی بڑا ہوٹل تھا اور یہاں پر امیر لوگ ہی آیا کرتے تھے۔ میں تو کبھی اس کے پاس سے بھی ہو کر نہیں گزرا تھا کیونکہ میری اتنی اوقات ہی نہیں تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ عورت میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ویٹر بھی کافی لے کر آ گیا تھا۔ اس نے کہا، کافی پیتے پیتے باتیں کرتے ہیں۔ میرے دل میں بار بار یہ خیال جاگ رہا تھا کہ نہ جانے یہ عورت مجھ سے کیا بات کرنے والی ہے۔ وہ اپنے موبائل میں نہ جانے کیا کر رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کر گھبرا گیا تھا کہ کہیں یہ مجھ سے کوئی ایسا ویسا کام تو نہیں کروانے والی جس سے میں نہیں کر سکوں گا۔ میں ایک بہت ہی ایماندار انسان ہوں، ساری زندگی میں نے سادگی سے گزار دی۔ میں کوئی غیر قانونی کام کر کے پھنسنا نہیں چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنا موبائل رکھ دیا تھا۔ میری تو کافی بھی ختم ہو چکی تھی۔ اس کے بعد جو اس نے مجھے کام بتایا اسے سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ کہنے لگی، تمہیں میری بیٹی کے ساتھ ایک رات گزارنی ہوگی۔ میری بیٹی لڑکوں میں بہت انٹرسٹڈ ہے۔ یقین مانو وہ تم جیسے جوان لڑکوں کے لیے تو پاگل ہوئی پھرتی ہے۔ کل میری بیٹی کا برتھ ڈے ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میں اسے کوئی گفٹ دے سکوں۔ میں تم جیسے اسمارٹ اور سمجھدار لڑکے کو اسے گفٹ دینا چاہتی ہوں۔ وہ عورت اتنی زیادہ پاگلوں جیسی باتیں کر رہی تھی کہ میں اس کی بات سن کر حیران ہو گیا تھا۔ مجھے اس سے اس بات کی امید نہیں تھی۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک عورت اس طرح کی حد پار کر دینے والی بات بھی کر سکتی ہے۔ وہ اپنی ہی بیٹی کے لیے کسی جوان لڑکے کا بندوبست کر رہی تھی تاکہ وہ رات بھر اس کی عزت کے ساتھ کھیل سکے۔ شرم کے مارے میں نے اپنے کان بند کر لیے تھے۔ میں نے کہا، معاف کیجیے گا میڈم، میں کوئی ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں۔ بھلے ہی میں غریب ہوں، بے روزگار ہوں، لیکن کبھی بھی ایسا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ اتنی بات کہہ کر میں وہاں سے اٹھ کر جانے لگا تھا کہ اس نے پھر سے وہی 5 لاکھ والا اینولپ میرے سامنے رکھ دیا۔ وہ 5 لاکھ روپے نکال کر مجھے دکھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی اس حرکت نے تو مجھے مجبور کر دیا تھا۔
میں بھی تو اپنے آنے والی زندگی کو سنوارنا چاہتا تھا، اور مجھے دور دور تک کوئی امید نہیں تھی کہ کہیں سے میرے پاس پیسوں کا بندوبست ہو سکتا ہے۔ یہ میرے پاس گولڈن چانس تھا، جسے میں ایکسیپٹ کر لیتا تو شاید میری زندگی بدل جاتی۔ میں نے اس عورت کو دیکھا جو پیسے ہلا ہلا کر اپنی ادائیں دکھا رہی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، سوچ لو، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، ایک رات کی ہی تو بات ہے، اور صرف ایک رات ہی تمہاری تقدیر بدل سکتی ہے۔ مجھے تو تم ضرورت مند لگے، اسی لیے میں نے سوچا کہ میں تمہاری مدد کر دیتی ہوں، ورنہ میری بیٹی کو لڑکوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ صرف ایک رات گزارنے کے لیے تمہیں اتنے پیسے مل رہے ہیں، تو اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ یا پھر تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم ایک لڑکی کے ساتھ رات گزار سکو؟ یہ بات کہہ کر وہ خاموش ہو گئی اور مسکرانے لگی تھی، جبکہ میں بہت زیادہ شرمندہ ہوا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں کیا کروں، اس عورت کی بات مان لوں یا نہیں۔ مجھے بہن کی بھی شادی کرنی ہے، میری ماں بھی بیمار ہے، میرے علاوہ ان دونوں کا کوئی سہارا بھی تو نہیں ہے۔ میرے پاپا بھی کافی سالوں پہلے مر چکے تھے۔ میری ماں نے جیسے تیسے مجھے پڑھایا لکھایا تھا، لیکن پھر بھی مجھے نوکری نہیں مل رہی تھی۔ میں تھا تو بہت کنفیوز، لیکن میں نے جلد بازی میں فیصلہ کر لیا کہ میں اس عورت کی بات ماننے کو تیار ہوں۔ وہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی، مجھے تم سے یہی امید تھی، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، یہ پیسے تمہاری تقدیر بدل دیں گے۔ اس کے بعد اس نے 5 لاکھ روپے میں سے 50,000 روپے مجھے ایڈوانس دے دیے۔ کہنے لگی، جاؤ، جا کر عیش کرو، باقی کے بچے پیسے میں تمہیں کام ہونے کے بعد دوں گی۔ میں بھی وہ 50,000 روپے لے کر اپنے گھر کی طرف چلا آیا تھا۔ اس عورت نے مجھے اپنا موبائل نمبر اور گھر کا ایڈریس بھی دے دیا تھا، اور بتا دیا تھا کہ مجھے کس ٹائم اس کے گھر پر جانا ہے۔ پھر میں اپنے گھر گیا تو بازار سے کھانا لیتا ہوا چلا گیا تھا۔ اپنی ماں کی کچھ دوائیاں اور کچھ فروٹس بھی لے لیے تھے۔ میری ماں نے میرے ہاتھ میں اتنا سارا سامان دیکھا اور کوئی سبزی وغیرہ نہیں تھی۔ پکا پکایا کھانا دیکھ کر میری ماں حیران رہ گئی تھی، کیونکہ آج سے پہلے میں اتنا سارا سامان لے کر گھر میں کبھی نہیں آیا تھا۔ میری ماں اور میری بہن مجھ سے سوال کرنے لگی تھی کہ تم یہ سب کچھ کیسے لے کر آئے ہو؟ اتنے پیسے تمہارے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ صبح تو تم کہہ رہے تھے کہ تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اپنی ماں کی بات سن کر میں تھوڑا سا گھبرا گیا تھا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، اور ماں کے سامنے میں کیا جھوٹ بول سکتا تھا۔ ہاتھ منہ دھوتے ہوئے میں نے ماں سے کہا کہ ماں، میری ایک جگہ جاب لگ گئی ہے، انہوں نے مجھے ایڈوانس دیا ہے، بس انہی پیسوں میں سے میں آپ کے لیے سامان لے کر آ گیا ہوں۔ میں نے سوچا بازار سے ہی کھانا لے کر چلتا ہوں، بہن کو پریشان نہیں ہونا پڑے گا۔ میری بہن آج مجھے بہت خوش نظر آ رہی تھی، کیونکہ وہ بیچاری ہمیشہ گھر کے کاموں میں ہی لگی رہتی تھی۔ میری ماں میری نوکری کا سن کر بہت خوش ہوئی تھی اور کہنے لگی، اللہ تمہیں اسی طرح سے کامیاب کرے۔ اگر تمہاری نوکری اسی طرح سے چلتی رہی تو دیکھنا ہمارے گھر کے حالات کافی بہتر ہو جائیں گے۔ میری بہن نے کھانا لگایا اور ہم تینوں نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا تھا، لیکن میرا دھیان ابھی بھی اس عورت کی طرف ہی لگا ہوا تھا۔ اس لڑکی کے ساتھ ایک رات گزارنے کے لیے وہ عورت مجھے 5 لاکھ روپے دے رہی تھی۔ کیا یہ بات سچ تھی یا وہ مجھے بیوقوف بنا رہی تھی؟ یہ سچ تو کل ہی کھلنے والا تھا۔ میں اگلے دن فکس ٹائم پر تیار ہو کر گھر سے نکلنے لگا تو میری ماں نے مجھ سے سوال کیا کہ بیٹا، تم اتنا تیار ہو کر کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا، میں نے آپ کو کل بتایا تھا نا کہ میری نوکری لگ گئی ہے، بس اللہ سے دعا کیجیے گا کہ آپ کا بیٹا کامیاب ہو جائے۔ میں گھر سے نکلا اور رکشہ پکڑ کر اس عورت کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچ گیا تھا۔ اس عورت کا گھر دیکھ کر تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ یہ کوئی گھر نہیں تھا، بلکہ ایک محل تھا۔ شاید میں نے اتنا خوبصورت اور بڑا گھر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن میں یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ اتنی امیر عورت اتنا غلط کام کیسے کر رہی ہے۔ پھر میں اس نمبر پر کال کرنے لگا۔ اس نے کال اٹھائی اور کہا کہ تم کہاں پر ہو؟ میں نے کہا، میں آپ کے ایڈریس پر ہوں، نیچے کھڑا ہوں۔ وہ کہنے لگی، ارے تم باہر کیوں ہو؟ اندر آ جاؤ، میں بہت دیر سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ میں گھر کے اندر چلا گیا تھا۔ یہ گھر تو میں نے آج سے پہلے موویز میں ہی دیکھے تھے۔ سامنے دیکھا تو وہ عورت گھر کے اندر تیار ہو کر کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے ان سے کہا، میڈم، میں کوئی ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں، میں بہت مجبور ہوں، اس لیے میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوا ہوں۔
وہ مجھے دیکھ کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی، میں تو تمہاری نیت دیکھنا چاہتی تھی، مجھے لگا کہ تم میرا کام ڈھنگ سے نہیں کرو گے، لیکن اگر تم نے میرا کام ٹھیک طریقے سے نہیں کیا تو میں تمہیں یہ پیسے نہیں دوں گی۔ اس نے مجھ سے کہا، اچھا چلو ٹھیک ہے، تم بیٹھ جاؤ۔ اس نے نوکرانی کو آواز لگائی اور کہا، مہمان آئے ہیں، ان کے لیے چائے بناؤ۔ میں تو جتنا حیران ہوتا اتنا ہی کم تھا، میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ مگر وہ عورت کہنے لگی کہ تمہیں یہاں پر جس کام کے لیے بلایا گیا ہے وہ کام تمہیں رات کو شروع کرنا ہے، جب تک تمہیں یہیں پر رہ کر ٹائم کاٹنا ہوگا۔ میں نے اس گھر میں بیٹھے بیٹھے سارا دن گزار دیا تھا اور یہاں مجھے بار بار کھانے پینے کا سامان بھی دیا جا رہا تھا۔ جب رات ہو گئی تو وہ عورت میرے پاس آئی اور کہنے لگی، تمہارا انتظار اب ختم ہوا، تمہیں میری بیٹی کے کمرے میں جانا ہوگا، میری بیٹی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھی، آخر میں بھی لڑکا تھا۔ میں نے سوچا جتنی خوبصورت یہ عورت ہے اس کی بیٹی بھی اتنی ہی خوبصورت ہوگی، اور اس کی ماں خود مجھے اس کے کمرے میں بھیج رہی تھی، تو پھر میں اس کام کے لیے منع کیوں کروں؟ میں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس عورت کی بیٹی کے کمرے کے باہر آ گیا تھا۔ اس کی ماں نے خود ہی کمرہ کھولا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور میں نے کمرے کے اندر قدم رکھا تو سامنے کا منظر میرا ہوش اڑا رہا تھا۔ کمرے کو اس طرح سے سجایا گیا تھا جیسے آج میری سہاگ رات ہو۔ ایک لڑکی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، وہ لڑکی بہت زیادہ خوبصورت تھی، اتنی زیادہ حسین لڑکی میں نے آج سے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ لیکن ایک عجیب بات یہ تھی کہ وہ لڑکی سو کیوں رہی تھی، یا پھر یہ بے ہوش تھی؟ میں نے اسے لیٹا ہوا دیکھ اس کی ماں سے سوال کیا کہ یہ لڑکی سو کیوں رہی ہے؟ وہ عورت دھیرے سے کہنے لگی، کیونکہ یہ بے ہوش ہے اور میں نے خود ہی اس کو بے ہوش کیا ہے۔ تمہیں جو کہا گیا ہے تم صرف وہی کرو، اور پھر جب کام پورا ہو جائے تو تم مجھ سے آ کر پیسے لے جانا۔ وہ عورت میرے کندھے پر ہاتھ مار کر وہاں سے چلی گئی اور باہر سے کمرہ لاک کر گئی۔ میں چلتا ہوا اس لڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ اتنی حسین تھی کہ اس کے چہرے سے میری نظر ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ آہستہ آہستہ میں بھی دیکھنے لگا تھا، میں خود پر کنٹرول کرنا چاہ رہا تھا۔ پھر جس کام کے مجھے پیسے دیے گئے تھے میں نے اس کام پر دھیان دینا شروع کر دیا تھا۔ کمرے میں مجھے لگ بھگ 2 گھنٹے گزر چکے تھے اور وہ لڑکی میرا چین چرا چکی تھی۔ میں نے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھا تو اس لڑکی کی ماں نہ جانے کس سوچ و خیالوں میں ٹہل رہی تھی، شاید وہ میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ میں نے اپنی شرٹ کے بٹن لگائے اور سیڑھیاں اترتا ہوا میں نیچے آ گیا تھا اور اس عورت کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ گھورتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر اس سے کہا کہ میڈم، آپ کا کام ہو چکا ہے۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، میری بیٹی جاگی تو نہیں نا؟ اس نے کوئی ریئیکٹ تو نہیں کیا؟ تمہیں پریشان کرنے کی کوشش تو نہیں کی نا؟ میں نے صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ نہیں، وہ بیچاری تو بے ہوش ہے، میں اپنا کام پورا کر چکا ہوں۔ یہ سن کر اس نے خوشی سے 5 لاکھ روپے نکالے اور میرے ہاتھ پر رکھ دیے تھے۔ وہ کہنے لگی، جاؤ اور اب دوبارہ مجھے کہیں نظر مت آنا، اور تمہارا کام پورا ہو چکا ہے۔ یہ بھی دھیان رکھنا کہ اس بارے میں کسی کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ تم جانتے ہی ہو کہ میں تمہارا کیا حال کروں گی، اور تو اور اس کام میں تم پر ہی الزام آئے گا۔ میں اس عورت کی ہر بات کو سن کر وہاں سے نکل آیا تھا۔ بیٹھے بٹھائے مجھے 5 لاکھ روپے مل گئے تھے۔ میرے لیے بہت خوشی کی بات تھی۔ ماں کو بہانہ بنا کر بتا دیا کہ آفس کے پہلے ہی دن باس نے میرے کام سے خوش ہو کر مجھے اتنے سارے پیسے دے دیے۔ اب تو میرا کام دن پہ دن بڑھتا چلا جائے گا اور ہماری زندگی سے غریبی چلی جائے گی۔ ابھی رات ہی ہوئی تھی جب مجھے دوبارہ سے اس عورت کی کال آئی۔ وہ کال کر کے کہنے لگی کہ میں تمہاری طرف سے بہت خوش ہوں، تم نے میرے دل کی تمنا آج پوری کر دی ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم میرا کام اس طرح سے بھی کر سکتے ہو۔ اگر تمہیں اور پیسوں کی بھی ضرورت ہو تو تم مجھے بتا دینا، میں تمہیں پیسے بھجوا دوں گی۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ تم اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کرو گے، مگر جس طرح سے میری بیٹی کی حالت ہو رہی ہے، تم نہیں جانتے کہ تم نے میرا کام کتنا آسان کر دیا۔ اس عورت کی یہ بات سن کر میں فون بند کر چکا تھا۔ میں نے اپنا موبائل نکالا اور اس پر ایک ویڈیو دیکھنے لگا۔ کیا کمال کی ویڈیو تھی، جو میں نے اس عورت کے گھر پر ہی ریکارڈ کی تھی۔ صحیح وقت آنے پر یہ ویڈیو بھی اس عورت سے پیسے نکلوانے میں میرے کام آنے والی تھی۔
میرے دل میں تو لالچ جاگ اٹھا تھا جو اب اتنی آسانی سے ختم نہیں ہونے والا تھا۔ میں نے ٹائم دیکھا تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ مجھے اب سو جانا چاہیے کیونکہ صبح میں ایک بہت بڑے کام کو انجام دینے والا تھا۔ اگلی صبح میں اٹھا اور دوبارہ وہیں پر چلا گیا۔ لگ بھگ 7 بجے کا ٹائم تھا۔ اس وقت امیر لوگ تو گھوڑے بیچ کر سو رہے ہوتے ہیں۔ میں نے باہر پہنچ کر اس نمبر پہ کال کی تو تھوڑی دیر کے بعد اس گھر کا دروازہ کھلا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ گیٹ سے باہر نکل گئی تھی اور میرے ساتھ بائک پر بیٹھ گئی تھی۔ یہ بائک بھی میری نہیں تھی، میں نے اپنے فرینڈ سے تھوڑی دیر کے لیے ادھار مانگی تھی۔ مجھے اب سیدھا کورٹ جانا تھا جہاں میں اس لڑکی سے کورٹ میرج کرنے والا تھا۔ جیسے ہی کورٹ کے باہر کھڑے ہو کر میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو وہ اپنے چہرے کو چھپا کر کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا نام عائزہ تھا۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جو قدم وہ میرے ساتھ اٹھانے جا رہی تھی اس میں اس کی ہی بھلائی تھی، مگر افسوس کل کے گزرے ہوئے حالات ہمیں یاد آنے لگے تھے۔ اس کے بعد ہی میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لوں گا۔ کچھ دیر بعد قانونی طور پر ہم میاں بیوی بن چکے تھے۔ میں اس کے احساسات کو محسوس کر سکتا تھا۔ وہ بیچاری بہت زیادہ پریشان تھی۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ بالکل خاموش تھی۔ جب اس نے کورٹ میرج کے پیپر پر سائن کیے تھے وہ بیچاری پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ایسا کرنا بھی تو بے حد ضروری تھا۔ کل رات جب میں اس کے کمرے میں گیا تھا اور وہ عورت کمرہ بند کر کے جب وہاں سے چلی گئی تھی تو میں نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ میری نظر اس کی خوبصورتی سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر میں کیا کوئی بھی لڑکا اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتا، مگر اس کے چہرے پر عجیب سی معصومیت مجھے نظر آ رہی تھی۔ اس کی شرافت دیکھ کر میرا دل مجھے غلط کام کرنے سے روک رہا تھا۔ میں بھی تو بہت زیادہ مجبور تھا اور مجھے پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ میں بہت زیادہ کنفیوز ہو رہا تھا اور کمرے میں ادھر ادھر ٹہل کر سوچ رہا تھا کہ اللہ مجھے کوئی ایسا راستہ دکھا دے کہ میں کچھ غلط بھی نہ کر سکوں اور مجھے پیسے بھی مل جائیں۔ ابھی یہ سب کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک مجھے ٹیبل پر ایک ڈائری رکھی ہوئی نظر آئی۔ یہ ڈائری اوپر سے بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اس ڈائری کو شاید اس لڑکی نے اپنے ہاتھ سے ہی بنایا تھا۔ میں نے ڈائری کو کھولا اور پڑھنے کے لیے بیٹھ گیا۔ اس ڈائری میں اس لڑکی کی پوری انفارمیشن لکھی ہوئی تھی اور اس کی زندگی کی کہانی بھی تھی۔ اس ڈائری میں لکھا ہوا تھا کہ یہ عورت میری سوتیلی ماں ہے جس نے سب کو یہ ثابت کیا ہوا ہے کہ میں پاگل ہوں اور یہ مجھے پاگل ثابت کر کے مجھے اس گھر سے نکال دینا چاہتی ہے۔ میں اپنی سوتیلی ماں سے بہت تنگ آ گئی ہوں۔ میں جینا نہیں چاہتی کیونکہ میں ایسی زندگی نہیں گزار سکتی جہاں پر میرے اپنے ہی مجھ پر ظلم کریں۔ یہ عورت ہمیشہ مجھے میرے پاپا کی نظروں میں گرانے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے۔ میرے پاپا مجھ سے ناراض رہنے لگے ہیں۔ انہیں بھی یہی لگتا ہے کہ میں پاگل ہوں اور پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگی ہوں، لیکن میں پاگل نہیں ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ عورت مجھے گھر سے نکلوا کر میرے حصے کی جائیداد اپنے نام کروانا چاہتی ہے۔ اور بھی اس ڈائری میں بہت سی باتیں لکھی ہوئی تھی جنہیں پڑھ کر میرا دل دہل گیا تھا۔ اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ اب میرے اندر برداشت ختم ہو چکی ہے۔ اب اگر اس نے میرے ساتھ کچھ غلط کرنے کی کوشش کی یا میرے پاپا کو میرے خلاف بھڑکایا تو میں خودکشی کر لوں گی۔ اس بیچاری کی کہانی میں بہت درد تھا۔ وہ بچپن سے ہی بہت پریشان تھی۔ مجھے اس لڑکی پر بہت ترس آ رہا تھا اور ایک اس کی سوتیلی ماں تھی جس نے مجھے اس کے ساتھ ایک رات گزارنے کا کہا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اس کی ماں یہ سب کر کے اس پر الزام لگانا چاہتی ہے تاکہ اس کے پاپا کو جب یہ سب پتہ چلے تو وہ اسے گھر اور جائیداد سے نکال دیں۔ بھلے ہی میں اس عورت کا کام کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا لیکن مجھے میری ایمانداری یہ کام کرنے سے روک رہی تھی۔ اب تو میں سمجھ گیا تھا کہ اگر اس لڑکی کے ساتھ اور بھی کچھ غلط ہوا تو یہ لڑکی اپنی جان لے لے گی اور میں ایک معصوم لڑکی کو اپنی وجہ سے مرنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اگر وہ ہوش میں بھی ہوتی اور یہ سب کرنے کے لیے تیار بھی ہوتی تو بھی میری غیرت اور میری ایمانداری مجھے یہ سب کرنے نہیں دیتی۔ میں اس لڑکی کے ساتھ کچھ بھی غلط نہ کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا اور پھر میں نے سوچا کہ میں اسے جگانے کی کوشش کرتا ہوں۔ کئی بار میں نے اسے جگانا چاہا مگر وہ جاگ ہی نہیں رہی تھی۔
پھر کافی دیر بعد کچھ آوازوں کی وجہ سے اسے ہوش آ گیا تھا۔ جیسے ہی وہ جاگی تو اس نے اپنے کمرے کے چاروں طرف دیکھا، اور پھر جب اس نے مجھے دیکھا تو وہ بہت زیادہ گھبرا گئی اور رونے لگی۔ کہنے لگی کہ تم کون ہو اور یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ وہ چیخ کر مجھ سے دور ہٹ گئی۔ اس کی آواز بھی اسی کی طرح پیاری تھی۔ میں اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا کہ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں، میں کوئی غلط انسان نہیں ہوں۔ اس کے بعد میں نے اسے وہ سب کچھ بتا دیا جو کچھ اس کی ماں نے مجھے اس کے ساتھ کرنے کے لیے کہا تھا۔ یہ سن کر تو اسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں میں اپنے چہرے کو چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کہنے لگی مجھے پتا تھا میری سوتیلی ماں بہت گھٹیا عورت ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ ایک عورت ہوتے ہوئے بھی اس حد تک بھی گزر سکتی ہے۔ صحیح کہا ہے کسی نے کہ سوتیلی ماں سوتیلی ہی ہوتی ہے۔ وہ مجھے بتانے لگی جب میں 10 سال کی تھی تو میری ماں کی ایک بیماری کی وجہ سے موت ہو گئی۔ میں اکلوتی بیٹی تھی۔ میری امی پاپا مجھ پر جان نچھاور کرتے تھے۔ ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ میرے پاپا نے میرے جنم کے بعد یہ بنگلہ میرے نام کر دیا تھا، اور جو ان کی بڑی پراپرٹی تھی وہ انہوں نے میری ماں کے علاج پر خرچ کر دی تھی، کیونکہ وہ میری ماں کو ہر طرح سے بچانا چاہتے تھے۔ انہوں نے پیسوں کو پانی کی طرح بہایا تھا، لیکن پھر بھی میری ماں نہیں بچ سکی۔ ان کے چلے جانے کے بعد میرے پاپا نے ان کے غم کو اپنے دل سے لگا لیا، اور وہ اسی غم میں برباد ہوتے چلے گئے۔ انہوں نے اپنے بزنس پر بھی دھیان نہیں دیا تھا۔ میں اپنی ماں کو بہت یاد کرتی تھی۔ میں بیٹی ہو کر بھی اپنے پاپا کا بھرپور خیال رکھتی تھی۔ مجھے پڑھائی بھی کرنی ہوتی تھی، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ مرد اپنی بیوی سے ہی کر سکتا ہے۔ میرے پاپا کو ان کے رشتہ داروں نے سمجھایا کہ انہیں دوسری شادی کر لینی چاہیے۔ تب میری عمر 15 سال ہو گئی تھی اور میں دھیرے دھیرے جوان ہونے لگی تھی، اور اسی طرح میرے پاپا کی شادی میری سوتیلی ماں کے ساتھ ہو گئی تھی، کیونکہ یہ میرے پاپا کے دوست کی بہن تھی اور یہ طلاق شدہ تھی۔ اس کے پہلے شوہر نے بھی انہیں گھر سے نکال دیا تھا۔ میرے پاپا کو لگتا تھا کہ یہ عورت میرے پاپا اور ان کی بیٹی کا بہت خیال رکھے گی۔ مجھے بھی اپنے پاپا کی دوسری شادی سے کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ میں سوچتی تھی کہ اس طرح سے پاپا کا اکیلا پن دور ہو جائے گا اور مجھے بھی ماں کا پیار مل جائے گا۔ لیکن اس عورت نے اس بنگلے میں آنے کے بعد ایک کے بعد ایک میرے خلاف چال چلی، کیونکہ یہ عورت اچھے سے جانتی تھی کہ اس بنگلے کے علاوہ میرے پاپا کے پاس اور کوئی پراپرٹی نہیں ہے، کیونکہ سب پراپرٹی پہلے ہی ختم ہو چکی تھی۔ اب میرے پاپا کا بزنس بہت اچھا ہو گیا تھا، کیونکہ اب انہوں نے دوبارہ سے اپنا بزنس اسٹیبلش کیا تھا۔ لیکن میری سوتیلی ماں سے بس یہی بات برداشت نہیں ہوتی تھی کہ یہ بنگلہ ان کی بیٹی کے نام کیوں ہے۔ میں اس عورت کو ماں سمجھنا چاہتی تھی، ان کے قریب جانا چاہتی تھی، لیکن وہ ہمیشہ مجھے دھتکار دیتی تھی اور میرے پاپا کے سامنے ایسا ریئیکٹ کرتی تھی جیسے مجھ سے بہت پیار کرتی ہے، اور ان کے پیٹھ پیچھے مجھ پر ظلم کرتی تھی، مجھے کھانا بھی نہیں دیتی تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھی۔ میرے پاپا اب مجھ سے ناراض رہتے تھے، کبھی کبھی اس عورت کے بھڑکانے پر مجھ پر ہاتھ بھی اٹھا دیتے تھے۔ اس عورت نے میری ایسی عجیب عجیب حرکتیں میرے پاپا کو بتائی کہ پاپا نے مجھے پاگل سمجھنا شروع کر دیا اور مجھے کمرے میں بند کرنے کے لیے کہا۔ میں پچھلے 7-8 سالوں سے اس کمرے میں ہی بند رہتی ہوں۔ میری سوتیلی ماں چاہتی ہے کہ میرے پاپا میری جائیداد واپس لے لیں اور ان کی بیوی کے نام کر دے، لیکن میرے پاپا کے دماغ میں ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں آئی، کیونکہ وہ یہ سوچتی ہے کہ اس بنگلے پر اب اسی کا حق ہے۔ لیکن میں نہیں چاہتی کہ میری جائیداد ان کے نام ہو جائے۔ اگر میں اسے یہ جائیداد دے بھی دوں تو بھی وہ مجھے اس بنگلے میں نہیں رکھنا چاہتی، وہ مجھے نکال دینا چاہتی ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی مجھے پاگل ثابت کر چکی ہے، میرے پاپا کو میرے خلاف کر چکی ہے۔ اسی لیے اس نے یہ چال چلی کہ وہ تمہیں میرے کمرے میں ایک رات گزارنے کے لیے بھیج دے۔ مجھے یقین ہے کہ اس کمرے میں کہیں نہ کہیں کیمرے لگ رہے ہوں گے، تاکہ وہ ثبوت اکٹھا کرنے کے بعد میرے پاپا کو دکھائے، اور اس بار میرے پاپا مجھے دھکے مار کر مجھے جائیداد سے بے دخل کر کے اس گھر سے نکال دیں گے، اور وہ عورت اس گھر میں خوشی خوشی عیش کرے گی۔ وہ لڑکی زور زور سے رو رہی تھی، کہنے لگی میرے پاس میرے پاپا کے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، لیکن یہ عورت میرے پاپا کو مجھ سے چھین چکی ہے۔ مجھے اپنی ایسی زندگی اچھی نہیں لگتی۔
میں مرنا چاہتی ہوں۔ وہ زور زور سے چلا رہی تھی۔ میں نے اسے خاموش کیا اور کہا کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا، تم فکر مت کرو، میں ایسا انسان نہیں ہوں کہ تمہارا فائدہ اٹھاؤں۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا میں تمہاری ڈائری پڑھ چکا ہوں، تمہاری گزری ہوئی زندگی کے بارے میں سب جان گیا ہوں۔ وہ کہنے لگی تم میری کس طرح سے مدد کرو گے؟ میں نے کہا میں تم سے شادی کروں گا، مجھے تمہاری جائیداد سے کوئی مطلب نہیں۔ میں نے اسے اپنے پلان کے بارے میں بتایا اور پھر میں شرٹ کے بٹن لگاتا ہوا نیچے اتر آیا۔ میں نے پیسے لیے اور وہاں سے نکل آیا تھا۔ اگلے دن پلان کے مطابق عائزہ نے اپنی ماں کو روتے ہوئے بتایا کہ اس کی عزت خراب ہو گئی ہے۔ تبھی تو اس عورت نے مجھے فون کر کے کہا کہ تم نے بہت اچھے طریقے سے کام کیا ہے۔ میں اسے اپنے ساتھ لے آیا اور ہم دونوں نے کورٹ میرج کر لی تھی۔ عائزہ کے پاپا 2 دن کے لیے امریکہ گئے ہوئے تھے۔ جب 2 دن بعد وہ واپس آئے تو اس کی سوتیلی ماں نے انہیں بتایا کہ تمہاری بیٹی نے کسی کے ساتھ اپنا منہ کالا کیا ہے، اب جلدی سے اسے دھکے مار کر گھر سے نکال دو۔ اس نے کمرے میں لگے کیمرے کی ریکارڈنگ اسے دکھانی چاہی، لیکن وہ ریکارڈنگ چلی ہی نہیں کیونکہ میں نے کیمرے کی تار خراب کر دی تھی، جس کے بعد اس میں کچھ بھی ریکارڈ نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس کمرے میں کیمرے ہوں گے، اور اس کے بتانے کے مطابق میں نے چیک کیا تو کیمرہ موجود تھا کیونکہ اس کی ماں ثبوت اکٹھا کرنا چاہتی تھی۔ لیکن میرے پاس بھی ایک ایسا ثبوت تھا جس نے عائزہ کی ماں کو برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ میں عائزہ کے پاپا کے گھر پہنچنے سے پہلے ہی ان کی بیوی کی کال ریکارڈنگ بھیج چکا تھا۔ جب عائزہ کی ماں نے دوسرے دن کال کر کے کہا تھا کہ تم نے میری بیٹی کے ساتھ بہت اچھا کام کیا، میں ایسا ہی چاہتی تھی کہ اس کی زندگی برباد ہو جائے، اور وہی ریکارڈنگ میں نے انہیں سینڈ کر دی تھی۔ عائزہ کی ماں کو یہ نہیں پتا تھا کہ اپنے بچھائے ہوئے جال میں وہ خود ہی پھنس سکتی ہے۔ عائزہ نے بھی سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا اور کہا کہ وہ میرے ساتھ شادی کر چکی ہے۔ میں بھی موقع پر پہنچ گیا تھا۔ عائزہ کے پاپا نے اپنی دوسری بیوی کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ اب عائزہ کی ماں در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے اور عائزہ کے پاپا نے میری اور عائزہ کی شادی دھوم دھام سے کر دی۔ یہ بات سچ ہے کہ میرے دل میں لالچ آ گیا تھا، لیکن میں کسی عورت کی عزت خراب نہیں کر سکتا تھا۔ میری اس ایمانداری سے خوش ہو کر انہوں نے کہا کہ تمہیں اس طرح چوری چھپے شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں تمہاری شادی خوشی خوشی اپنی بیٹی کے ساتھ کروا دیتا، لیکن پھر انہوں نے ایسا ہی کیا، اپنی خوشی کے لیے ہماری شادی دھوم دھام سے کروا دی، اور میری ماں اور میری بہن کو بھی اس بات سے کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ عائزہ ایک بہت سلجھی ہوئی، خوبصورت اور خاندانی لڑکی تھی۔ میری شادی شدہ زندگی اب بہت اچھے سے گزر رہی ہے اور ہم ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے ہیں۔